ہرن کو دیکھ کر ایک عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ دوستو پھر جو ہوا، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، کہانیاں اور واقعات اس لیے جنم لیتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ ساتھیوں، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو سنانے اور دکھانے جا رہے ہیں، یہ سب دیکھ کر آپ بھی رو پڑیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ مگر آپ کو یہ جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھی تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ دوستو، اس لیے اپنی لائف کے 10 منٹ آپ نکال کر اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہنے والی ایک عورت کا ہے جس کا نام گوری تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش مزاج اور دلکش شخصیت رکھتی تھی۔ اسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا آتا تھا۔ وہ اپنے اس کام میں ماہر تھی۔ دوستو، ایک دن گوری نے سنا کہ بستی کے پاس پہاڑی کے بیچ میں خوبصورت ہرنی رہتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، اس لیے اس نے اس جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں ہرنی رہتی تھی۔ گوری کو خوبصورت چیزوں کو قید کرنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ لوگوں کو تو یہی لگتا تھا کہ گوری کو شوق ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جسے لوگ جان لیتے تو شاید غوری کی جان لے لیتے۔ اس نے اپنے پاس بہت ساری ہزاروں چیزیں قید کر رکھی تھی، جن میں ہر طرح کی خوبصورت پرندے اور جانور موجود۔ پیارے دوستو، ہرنی بہت خوبصورت اور نایاب تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا۔ ہرنی کا رنگ گہرا بھورا تھا اور اس کے مندھے پر سفیدی چڑھی ہوئی تھی۔ لوگ اس ہرن کو دیکھنے کے لیے بستی کی طرف سفر کرتے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے دل بہک جاتے کہ کاش وہ اس حسین ہرنی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے، لیکن وہ اس کو قید نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، جب گوری نے اس ہرن کو دیکھا تو اسے بھی یہ ہرنی بھا گئی۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے پاس ضرور قید کر کے رکھے گی۔ گوری سارا دن وہیں رہی۔ اس نے انتظار کیا کہ لوگ ادھر ادھر جائیں تاکہ وہ اس ہرنی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا سکے۔ شام تک لوگوں کی بھیڑ لگی رہی اور گوری کو وقت نہ ملا۔ دوستو، جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی بھیڑ بھی کم پڑ گئی۔ گوری کے لیے اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھایا اور ہرنی کو پکڑ کر اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اس ہرنی کو اپنے پاس قید کر لیا۔ رات کو گوری جب اپنے بستر پر لیٹنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ہرنی بہت زور زور سے چلا رہی ہے اور اپنے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکال رہی ہے۔ ہرنی کی آوازیں گوری کو ڈر میں مبتلا کر رہی تھی۔ گوری کا گھر بستی کے لاسٹ میں تھا۔ اس نے اپنے گھر میں تہخانہ بنوایا ہوا تھا جہاں سے ان جانوروں کی آوازیں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ صرف گوری کے گھر کے اندر تک ہی ان کی آوازیں رہ سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک بار جا کر ہرنی کو دیکھ آئے۔ گوری جب اپنے تہخانے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہی تھی۔ گوری نے اس کی خوبصورت سنہری آنکھوں کو دیکھا جن میں اسے آنسو چلتے ہوئے نظر آئے، لیکن گوری کو اس کی چیخو پکار اور آنسوؤں سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ پیارے دوستو، گوری اگلے دن اپنے کام کاج میں پڑی رہی اور سارا دن ہرنی نے اسے پریشان نہ کیا۔ مگر جیسے ہی رات کا وقت ہوا، ہرنی پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دی اور طرح طرح کی آوازیں نکالنا شروع ہو گئی۔ اب گوری کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ سارا دن یہ ہرنی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اور جب ہی رات کا وقت ہوتا ہے تو سونا حرام کر دیتی ہے۔ گوری ابھی تک نہیں جان پا رہی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اس ہرن کو رات کے وقت ہی کیوں عجیب و غریب چیخنا چلانا یاد آ جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ تیسری رات گوری نے دیکھا کہ ہرنی کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد اس کے اندر تجسس ابھرا کہ وہ جا کر اس کو دیکھے کہ آخر کیا ہوا کہ وہ آج چیخ کیوں نہیں رہی۔ جب اس نے دوستو تہخانے کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ گوری کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مل رہی تھی، بار بار اپنی آنکھوں کو کھولتی بند کرتی کہ شاید یہ کوئی خواب ہو، لیکن وہ کوئی خواب کے زیر اثر نہیں تھا۔ وہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا کہ جس ہرنی کو اپنے ساتھ لے کر آئی، اسے اپنی قید میں رکھا، وہ ہرنی اب اس کے تہخانے میں موجود نہیں ہے۔
اور یہ بات اس کے سر پر آسمان گرانے کے مترادف تھی، کیونکہ تہ خانے میں اور دوسرا کوئی راستہ نہ تھا جہاں سے کوئی بھی باہر آ جا سکے۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ سونے سے پہلے وہ یہ دروازہ بند کر کے گئی تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ہرنی اس تہ خانے سے باہر نکل جاتی۔ گوری کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اسی حالت میں وہ تہ خانے سے باہر نکل آئی۔ نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، سب دروازے بند تھے، لیکن ہرنی کہیں نہیں تھی۔ اور پھر گوری تھک ہار کر اپنے بستر میں آ گئی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اس نے ہر راستہ چیک کر لیا، ہر دروازہ بند تھا، اور پھر بھی ہرنی غائب تھی۔ یہ کوئی کرشمہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگلی صبح جب وہ دکھتے سر کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھی تو اس نے جلدی سے قدم اپنے جانوروں کی طرف اٹھائے۔ تہ خانے میں اترتے ہی ایک بار پھر اسے حیرت نے آ گھیرا۔ اس وقت وہ واقعی پاگل ہونے والی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی آنکھوں کا دھوکا ہے۔ اس ہرنی کی خوبصورتی نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اب دوبارہ سے اس ہرنی کو اپنی جگہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہرنی کے قریب گئی، اس نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ اس کا خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، اور وہ ہرنی صحیح سلامت وہیں کھڑی تھی۔ گوری نے اس عجیب و غریب ہرنی کے بارے میں کھوج لگانے کا سوچا۔ اب گوری کو رات ہونے کا انتظار تھا۔ دوستو، جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگا، گوری کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آگے اس نے قدم دھیرے دھیرے اپنے تہ خانے کی طرف بڑھانے شروع کیے کہ آج بھی ہرنی کی کوئی چیخو پکار سنائی نہیں دے رہی۔ جب وہ تہ خانے کے اندر گئی تو اب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہرنی وہاں موجود نہیں تھی اور سارے کے سارے جانور ویسے ہی بندے ہوئے تھے۔ وہ ہرنی کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہی تھی۔ اب گوری کو صبح تک کا انتظار تھا کہ وہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں، اور وہ رات کے وقت غائب کیوں ہو جاتی ہے اور دن کے وقت واپس کیوں لوٹ آتی ہے۔ یہ سوالات دوستو اس کے ذہن میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ یہ سب چیزیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ اب گوری نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب جیسے ہی ہرنی واپس لوٹے گی وہ اس ہرنی کا پیچھا کرے گی۔ اگلے دن اس نے دیکھا تو ہرنی دوبارہ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ دوستو، گوری آج شام کو ہی تہ خانے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی اور تہ خانے کے دروازے بند کر چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی شام کا اندھیرا چھایا تو ہرنی کی زنجیر خود بخود کھل گئی اور ہرنی چلتی ہوئی تہ خانے کے دروازے کے پاس آئی تو وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور ہرنی تہ خانے سے باہر نکل گئی۔ گوری کے پاؤں وہیں جم گئے، لیکن گوری نے خود کو سنبھالا اور ہرنی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ دوستو، گوری نے دیکھا کہ جس پہاڑ کی غار سے وہ اس رات ہرنی لے کر آئی تھی، اسی کے دامن میں ایک بزرگ جائے نماز بچھائے عبادت میں مصروف تھے۔ اس کے تھوڑی ہی دور ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ ہرنی نے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد وہیں چھوڑا اور اس بزرگ کی طرف دیکھا اور انہیں قدموں سے واپس چلنے لگی۔ گوری نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی۔ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس بزرگ کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ یہ ہرنی کا کیا ماجرا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم وہی ہو نا جو جانوروں کو قید کر لیتی ہو؟ تو گوری نے کہا ہاں میں وہی ہوں، لیکن مجھے اس کا ماجرا بتاؤ کہ کیسے خود بخود دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ ہرن یہاں پر کیسے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان بے زبان جانوروں کی آہ تمہیں نہ لگ جائے۔ میں جانوروں کی زبان سمجھتا ہوں، اور جب تم اس کو یہاں سے لے جا رہی تھی تو اس نے مجھ سے فریاد کی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے ان کو دودھ پلانا ہے۔ اب یہ عورت میری مالکن بن چکی ہے، لیکن تم اپنی مالک سے فریاد کرو کہ میرے بچوں کو دودھ پلانے کی مہلت دیا کرے، اس کے بعد میں واپس لوٹ جایا کروں گی۔ تو میں نے پوری رات خدا سے گڑ گڑا کر اس ہرنی کے لیے فریاد کی اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرشماتی طور پر اس ہرنی کی مدد کی۔ یہ بات سنتے ہی عورت اس بزرگ کے قدموں میں گر پڑی دوستو، اور زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی کہ میں بھی اس خدا پر ایمان لانا چاہتی ہوں جو اتنا رحیم ہے، جو جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، اور ایک میں ہوں جو اتنی بے رحم ہوں کہ جانوروں کو اس وجہ سے قید کر لیتی ہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہیں، اور ان کی خوبصورتی سے بہت ہار کھاتی تھی، اور اسی وجہ سے میں ان پر ظلم کرتی تھی۔ لیکن اس رب نے میرا پردہ رکھا اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا۔ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا میرے حسد کا تو وہ مجھے نہیں رہنے دیتے۔ دوستو، اس کے بعد اس بزرگ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور اس کے سینے کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا، اور پھر اس عورت نے ان تمام جانوروں کو آزاد کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، کمنٹ میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے۔
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे दोस्तों, नए साल पर काबा शरीफ में हो गया अल्लाह का बड़ा मौजिज़ा। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें। और उससे पहले अगर आपको काबा शरीफ से मोहब्बत है और आप भी चाहते हैं कि आप काबा शरीफ में एक बार हाजिरी जरूर दें, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह का घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मोजिजा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने की वजह बनता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी कशिश रखी कि जो अभी कोई खाना काबा को देखता है वो देखता ही चला जाता है। कुछ लोग तो काबा को देखकर जारों कतार रोने लग जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं, रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पर आने के बाद में हिदायत भी मिल जाती है, यानी कि वो हिदायत पा जाते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर आने के बाद भी हिदायत से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा चुका होता है, और ऐसी मोहर जो फिर वो चाहकर भी अपने आप से उसको मिटा नहीं पाते। आज हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। किसी इलाके में एक उम्र दराज औरत रहती थी जिसकी जबान पर हर वक्त गालियां रहती। वो लोगों को गंदी गंदी गालियां देती, और यही नहीं, इसने अपनी बहुओं का जीना भी हराम कर रखा था, क्योंकि इसको औरत जात से ही नफरत थी, जबकि ये खुद एक औरत थी। और हम आपको बता दें कि इस औरत के 4 बेटे थे जो सबके सब शादीशुदा थे, इसलिए इसके घर में पोते पोतियां भी थी। लेकिन ये औरत अपनी पोतियों को देखना तक पसंद नहीं करती, जबकि अपने पोतों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये खुद एक औरत होकर औरत जात से नफरत करती थी। यही वजह थी कि ये हमेशा से ही औरतों से दूर रहती। अगर कोई औरत इससे बात करने की कोशिश करती तो ये उसको गंदी गंदी गालियां देती, और यही नहीं, ये औरत इतना गलत बोलती कि सामने वाली औरत अपना मुंह छोटा सा लेकर दूर चली जाती। इसकी बातें सुनकर सामने वाला का दिल बहुत दुखता, लेकिन कोई भी इस औरत को कुछ नहीं कह पाता। इस औरत ने अपनी सारी उम्र ऐसी हरकतों में गुजार दी। इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसे इस दुनिया से जाना भी है, ये दुनिया फानी है, एक दिन इसे भी इस दुनिया से फना हो जाना है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी और मामूली सी बात थी। एक दिन अचानक से उसको ख्याल आया कि उसे अल्लाह का घर खाना काबा जाना है और अल्लाह के घर की जियारत करनी है। इसलिए एक दिन मौका देखकर उसने अपने बेटों से ये बात कह दी। बेटों ने ये सुनकर कहा कि अम्मा जान, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं कि तुम इतनी दूर का सफर कर सको। लेकिन उस औरत ने इस बात की जिद ही कर ली थी, इसलिए वो कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में खाना काबा जाना है और अल्लाह के घर की जियारत करनी है, और अगर वो नहीं गई तो वो किसी को भी कल कयामत के दिन माफ नहीं करेगी। इस औरत ने अपने साफ लफ्जों में इस बात को सब पर वाजे कर दिया कि अगर वो उसे अल्लाह के घर की जियारत नहीं करवाएंगे तो वो कभी भी अपने बेटों को माफ नहीं करेगी। चारों बेटे अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए ये सब अपनी माँ के आगे सर झुका कर रखते थे, जबकि ये उनकी बीवियों और बेटियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि उनको गंदी गंदी गालियां देती थी। बस ये तो सिर्फ अपने पोतों को ही अहमियत देती और उनको ही प्यार करती थी। बेटों ने जब माँ की जिद को देखा तो वो अपनी माँ को इस बात का इनकार नहीं कर पाए, इसलिए फिर वो अगले ही दिन इसका इंतजाम करने लगे कि इसे अपनी माँ को किस तरह से वहां पर भेजना है, किसके साथ में भेजना है। ये देखकर फिर सबसे छोटे बेटे ने कहा ये वो अपनी माँ को अल्लाह के घर की जियारत करवाने खुद माँ के साथ में जाएगा और वो खुद भी अल्लाह के घर काबा की जियारत कर लेगा। ये सुनकर सारे भाई मान गए। उसके बाद सारे भाइयों ने मिलकर कुछ ही दिनों के बाद में अपनी माँ और अपने भाई को सऊदी अरब के लिए रवाना कर दिया। ये औरत जाते जाते भी अपनी बहू और पोतियों को गालियां देते हुए इस बात का इजहार कर गई कि वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, बस उसके लिए तो उसके पोते ही सब कुछ हैं। उसके बाद छोटा बेटा अपनी माँ को लेकर खाना काबा में पहुंच गया। उन्होंने उस पाक सरजमीन पर अपना कदम रखा जहां पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, लोग तड़पते हैं। ये लड़का तो अपनी माँ के साथ में खाना काबा गया था। उसने काबा को देखते हुए वो सजदे में गिर पड़ा और जारों कतार रोने लगा। अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा।
ادھر یہ عورت بھی کعبہ شریف کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ اللہ پاک کی یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اپنی آنسو نہیں روک پاتا۔ ایسا ہی کچھ اس عورت کے ساتھ میں اور اس کے بیٹے کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ماں بیٹے نے دل جوئی کے ساتھ اللہ کا گھر کعبہ کا طواف کیا اور پھر اپنے ہوٹل میں چلے گئے۔ دوسرے دن انہیں پھر سے عمرہ کرنا تھا، اس لیے وہ بوڑھی عورت حرم شریف میں جانا چاہتی تھی، لیکن اس دن بیٹے کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی، اس لیے وہ کہنے لگا کہ امی جان تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم شام کو عمرہ کرنے چلے جائیں گے۔ ایک عمرہ تو ہم نے ادا کر لیا، اگلا دوسرا عمرہ شام کو کر لیں گے، ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر بوڑھی ماں ضد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو ابھی اسی وقت ہی خانہ کعبہ میں جانا ہے۔ ماں کی ضد کو دیکھ کر پھر بیٹے نے ماں کو جانے کا راستہ سمجھا دیا اور بول دیا کہ ماں خیر کے ساتھ جانا اور خیر کے ساتھ آنا، میں یہیں پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے کمرے سے نکلی اور جیسے تیسے کر کے حرم شریف چلی گئی۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ دل جوئی کے ساتھ عمرہ کرنے لگی، تبھی اچانک سے اس کی نظر طواف کرتے ہوئے کعبہ کی چھت پر اور آسمان کی طرف گئی۔ اوپر نظر اٹھتے ہی اس نے ایسا منظر دیکھ لیا کہ جس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ 3 فرشتے کعبے کی چھت پر گشت کر رہے ہیں، اور یہ منظر بالکل حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کعبے کی چھت پر یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک اس نے کعبے میں فرشتوں کے بارے میں سنا ہی تھا، مگر آج یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ پر نور روشنیاں کعبے کا طواف کر رہی ہیں۔ آج وہ ایک جگہ پر کھڑی ہو کر اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر پھر وہ اچانک ہی سجدے میں گر پڑی اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کا دل کانپ سا گیا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل جائے گا۔ اس کی حالت ایک دم سے بگڑنے لگی تھی، لوگ اس کو دور سے ہی دیکھ رہے تھے مگر کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ عورت سجدے میں گری ہوئی چیخ مار مار کر رو رہی تھی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے جب اس کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو وہ سب کے سب دوڑ کر اس کے پاس آئے اور پھر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اب ادھر اس کا بیٹا اپنے کمرے میں ماں کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ابھی وقت بہت گزر گیا تو بیٹا بھی حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس کی ماں واپس کیوں نہیں آئی۔ اس لیے پھر وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے کعبہ شریف پہنچ گیا اور لوگوں سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر سب نے یہی کہا کہ ہم نے ایسی عورت کو طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب لوگ خانہ کعبہ میں اپنی دھن میں مگن تھے، اس لیے سب نے ہی نام اپنا سر ہلا دیا، کہنے لگے کہ ہم نے ایسی عورت کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے بہت سے لوگوں کو رو رو کر اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں بہت بڑی تھی، اس کی حالت میں کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے ٹھیک طرح سے راستے کا بھی نہیں پتا تھا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں پر موجود ایک گارڈ کو روکا، اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسی عورت کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت ساری عورتیں ایک ساتھ میں طواف کرتی ہیں، ہم کس کس عورت پر دھیان رکھیں گے؟ اس کے بعد میں اس گارڈ نے کہا کہ ذرا اپنی ماں کی کوئی فوٹو تو دکھاؤ۔ اس کے بعد میں اس لڑکے نے اپنے موبائل سے اپنی ماں کی فوٹو نکالی اور اس کو دکھائی تو وہ فوراً پہچان گیا۔ اس لیے پھر وہ کہنے لگا، ارے یہ عورت تو طواف کرتے کرتے اچانک سجدے میں گر پڑی اور پھر یہ چیخ مار مار کر رونے لگی تھی اور پھر یہ عورت بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے مل کر اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا، جہاں پر ابھی اس کا علاج چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد میں اس نے ہاسپٹل کا پتہ کیا اور فوراً ہی وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کی ماں بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈاکٹر سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ ابھی تمہاری ماں کی حالت ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو اپنی ماں سے مل سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ لڑکا فوراً ہی اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ماں اٹھ کر بیٹے سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے عمر بھر تمہاری بہوؤں اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اپنی زبان سے گندے گندے الفاظ بولے، لیکن آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کا کرشمہ دیکھا، 3 فرشتے کعبے کی چھت پر طواف کر رہے تھے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کیسی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سارے گناہ دھل گئے ہیں،
میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں برا سلوک کیا، جس کا بھی دل دکھایا، میں ان سب سے معافی مانگوں گی۔ بیٹا حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی ماں کو یہ کیا ہوتا۔ اس کے بعد میں یہ لوگ ہاسپٹل روم سے اپنے گھر میں آئے، پھر دوسری روز انہوں نے عمرہ کیا۔ اس کے بعد میں یہ لوگ ہاسپٹل سے اپنے روم میں آئے، پھر دوسرے دن انہوں نے عمرہ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے مبارک کی زیارت کی اور پھر واپس گھر آ گئے۔ لیکن اب اس کی ماں میں پوری طرح سے چینجنگ آ چکی تھی، اس لیے ماں نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنی تمام بہوؤں اور پوتیوں سے معافی مانگی اور پھر ان کو ڈھیر سارا پیار کیا، سب کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد میں اسے جو بھی کوئی ملتا تو وہ ان سے معافی مانگتی، اور یہی نہیں، اس کے بعد میں یہ عورت اپنی ہر دعا میں اللہ سے معافی طلب کرنے لگی۔ دوستو یاد رکھیں، ہر شخص اللہ کے گھر کعبہ میں جانے کے بعد ہدایت نہیں پا سکتا۔ کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جو اللہ کو عزیز ہوتے ہیں، انہیں ہی اللہ کے گھر میں ہدایت ملتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس عورت کے ساتھ میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو بھی اپنا گھر کعبہ دکھائے اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔